السلام علیکم، میرا نام عزیر ثاقب ہے اور میں پچھلے 3 سالوں سے کبس ملتان CSS فیکلٹی میں سرو کر رہا ہوں۔ آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں وہ عائشہ محمود ان کا نام ہے اور 13th پوزیشن آل اوور دی پاکستان CSS 2024 میں انہوں نے حاصل کی ہے۔ آج وہ ہمارے پاس تشریف لے آئی ہیں۔ آج آپ کو ان کے ساتھ انٹریکشن کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے عائشہ محمود، آپ کو بہت بہت زیادہ مبارکباد، آپ نے 13th پوزیشن آل اوور دی پاکستان حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ 13th پوزیشن آپ کی آئی ہے تو کیسا ریئیکشن تھا؟ بہت ہی اچھا ریئیکشن تھا میرا، بہت میں خوش ہوئی۔ لائک آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ کہ 13th پوزیشن ہوگی۔ میں اسکرول کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرا نیم ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا اور ان کا ریئیکشن بہت ہی اچھا تھا۔ وہ لائک ابھی تک نہیں بھولتا مجھے، تو آئی واز لائک کہ میری محنت وصول ہو گئی ہے، جو میں نے ساری زندگی اپنے ماں باپ کو خوش دیکھنے کے لیے اور ان کی موٹیویشن جو تھی وہ ان کی سپورٹ، ان کی موٹیویشن رنگ لے آئی ہے۔ تو میرے لیے بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا میں نے، اور آئی ایم سو اوور ویلم ناؤ، اور ابھی بھی جو ہے وہ خوشی اپنی جگہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ عائشہ محمود، ہمارے ناظرین کو بتائیے آپ کہ آپ کی یہ کون سی اٹیمپٹ تھی اور اس سے پہلے آپ نے کتنی اٹیمپٹس دی؟ سر میری یہ 3rd اٹیمپٹ تھی۔ اس سے پہلے میں نے 2022 میں دی تھی اٹیمپٹ۔ فرسٹ اٹیمپٹ میں نے 2020 میں دی تھی، اس کے بعد 2022 میں دی ہے جو میری پاس تھی۔ انفارچونیٹلی میں ایلوکیشن نہیں ہو سکی، اس کے بعد اب 2024 میں دی ہے، تو الحمدللہ 13th پوزیشن آل اکراس پاکستان۔ عائشہ، کیسے اوور کم کیا جب ایک دفعہ ایلوکیشن نہیں ہوئی؟ پھر اس فیز میں زیادہ دکھ ہوتا ہے جب آپ ریٹن پاس کر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ جب انٹرویو دیتے ہیں ایلوکیٹڈ نہیں ہوتے۔ اوور کم اس فیئر سے کیسے کیا؟ پھر 3rd اٹیمپٹ کے اندر پورے پاکستان کے اندر 13th پوزیشن پر آ گئے۔ ڈیفینیٹلی سر، اٹ واز اے کوائٹ اسٹریسفل مومنٹ۔ آپ کو بہت امیدیں ہوتی ہیں کہ آپ نے بہت محنت کی ہوئی ہے اور آپ پاس ہیں، لیکن جب ایلوکیٹ نہیں ہوتے تو وہ ایک بہت ہی انسان نا امید تو ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت میں نے اپنی DMC انالائز کی، جن سبجیکٹ میں ویک تھی ان کو میں نے اچھے طریقے سے اپنی ویکنیسز کو اوور کم کرنے کی کوشش کی۔ تو انہی کا نتیجہ ہے کہ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو اللہ آلمائٹی کہ اس نے مجھے ہمت دی کہ میں نے اس ٹائم کوئٹ نہیں کیا۔ جو بھی فیزز آتے ہیں، انسان اگر اس کو جو ہے ہمت سے برداشت کرے اور اپنی ویکنیسز پہ کام کرے تو آج سامنے الحمدللہ کی 13th پوزیشن۔ عائشہ محمود، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کے آپشنل سبجیکٹ کون کون سے تھے؟ سر میرے آپشن تھے سر انٹرنیشنل ریلیشنز، انٹرنیشنل لا، انوائرمنٹل سائنس، یورپین ہسٹری اور پنجابی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ہر سال CSS کے اندر کہ انٹرنیشنل ریلیشنز یا کوئی بھی سبجیکٹ وہ ہٹ ہو جاتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتی ہیں؟ یہ ریئلٹی ہے یا متھ ہے CSS کے اندر؟ سر ان مائی ویو کچھ اسکورنگ ٹرینڈ ڈفرینٹ ہوتا رہتا ہے۔ اٹس اے ریالٹی کہ کچھ سبجیکٹس ہٹ ہوتے ہیں۔ لائک ان 2022 فزکس میرا بہت برا ہٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے میرے میرٹ پہ فرق پڑا تھا، ایلوکیشن نہیں ہوتی۔ سملرلی IR کا، پول سائنس کا، یہ سبجیکٹس جو ہے وہ ہٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کا انالیسس اچھا ہے اور اگر آپ باقی سبجیکٹس میں ایک اچھا اسکور آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس چیز کو اوور کم کر جاتے ہیں اور ایک اچھی میرٹ پہ ایجوکیشن بن سکتی ہے آپ کی۔ بہت سارے بچوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ CSS کے اندر جب وہ سنتے ہیں کہ ڈان پڑھنا پڑتا ہے وہ ڈر جاتے ہیں، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں اور ڈان کتنا ہیلپ فل رہا ہے آپ کی اسٹڈی کے اندر؟ ڈان از کوائٹ ہیلپ فل۔ آپ ڈان پیپر کی تو اگر عادت بنا لیتے ہیں، ان مائی ویو 40% آپ کی تیاری جو ہے وہ کرنٹ افیئرس ہی ہے CSS میں۔ بٹ ایور دا سبجیکٹ یو آر آپٹنگ، آپ اگر اس کو کرنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ ایک بہت اچھا اسکور کر سکتے ہیں۔ تو ان مائی ویو اگر آپ نے CSS کی تیاری کرنی ہے تو سب سے پہلے ڈان سے دوستی کریں اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ پہلے شروع میں اس کو ایڈیٹوریل پڑھیں، اس کے جب آپ کو عادت ہو جائے تو پھر انٹرنیشنل والا پیج اس کو لیں، اس کا بزنس پیج۔ تو یہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہا ہے ڈان پڑھنا میرے لیے۔ اس جرنی کے اندر عائشہ محمود سب سے زیادہ جو ہٹ سبجیکٹ ہوتا ہے یا جس میں بچے فیل ہوتے ہیں سب سے زیادہ، وہ انگلش ایسے اور پریس ہی رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ریسنٹ ٹرینڈ دیکھیں پاکستان کے اندر پچھلے 2 سالوں سے
وہ انگلش ایسے پریسی تو ہے ہی لیکن ساتھ میں اسلامیات کو بھی ہٹ کر رہا ہے. آپ نے کیسے جو ہے نا اس کو ٹیکل کیا اسلامیات کو؟ صرف ریسنٹ ٹرینڈس تو یہی ہیں کہ اسلامیات میں کافی اب پیپر کا بھی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. اب وہ ٹپیکل اسلامک اسٹڈیز والا پیپر نہیں ہوتا, اس کو کرنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو. اور میرا خیال ہے کہ وہی چیز آپ کو ایج دیتی ہے کہ آپ پہلے اسلامیات کے پراپر اس کو سمجھیں, پیپر کے کوشچن کو, ایگزامنر کی ڈیمانڈ کیا ہے, اس کے بعد اس میں پراپر آپ اس کو بیک کریں احادیث سے, آیتوں سے, اینڈ دین آپ اس کو کرنٹ کے ساتھ ضرور ریلیٹ کریں کہ اگر آپ کا معاشی سسٹم ہے تو اس کو کس طرح سے وہ کرنٹ کے ساتھ ٹیک ٹریپ ڈپلومیسیز کس طرح سے ورک کرتی ہیں, اور اسلام جو ہے وہ انٹرسٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو میرا خیال ہے اس سے آپ اپنے پیپر کو بہت زیادہ ایک افیکٹو بنا سکتے ہیں. گڈ. عائشہ محمود, انگلش ایسے اور پریسی کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجیز رہی ہیں؟ سر ایسے کا پیپر جو ہے وہ واقعی میں بہت زیادہ ٹائم بھی مانگتا ہے, بہت زیادہ ڈیڈیکیشن بھی مانگتا ہے آپ کی. تو اس کے لیے اسٹریٹجی یہ ہے کہ پریکٹس بہت زیادہ کریں, جو ایگزامینر کی ڈیمانڈ ہے, جو اس نے پوچھا ہوا ہے, زیادہ اس پہ فوکس کریں. جنرلائزڈ انفارمیشن کی جگہ اسپیسیفک انفارمیشن, اور جتنا انالیسز آپ کا اچھا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ ایسے ایک ماڈل سیٹ کریں اور اس کے اوپر پریکٹس کریں تو ایسے آپ آرام سے پاس کر سکتے ہیں. عائشہ محمود, سب سے زیادہ دیکھنے میں آیا ہے سی ایس ایس کی جرنی کے اندر کہ لوگ بیچ میں کوئٹ کر دیتے ہیں اور ان کو بہت سارے مسائل فیسز کرنا پڑتے ہیں. جیسے وہ بہت ساری اکیڈمیز میں جاتے ہیں اور وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو نہیں مل پاتی وہ ڈائریکشن. آپ کو کپس فیکلٹی نے کیسے ہیلپ آؤٹ کیا اس سلسلے میں؟ میرے لیے بہت سارے مینٹورس تھے, ان میں کپس نے بھی بہت اچھا رول پلے کیا. میں نے یہاں پہ موک سیشن جوائن کیا تھا, میں نے سر شاہد وزیر کا موک لیا تھا, اور اس کے علاوہ کپس لاہور میں نے موک لیا تھا. انہوں نے میری ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کی تھیں اور مجھے بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے انٹرویو میں پرفارم کرنا ہے, کیا پوسچر ہونا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی اٹ واز کوائٹ ہیلپ فل فار می, اور میرا انٹرویو میں ایک اچھا اسکور آیا اس وجہ سے. آپ کے نزدیک عائشہ محمود, کنسسٹنسی زیادہ بیٹر ہے یا اسمارٹ اسٹڈی زیادہ بیٹر ہے؟ سر میرے نزدیک دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہے. اسمارٹ اسٹڈی جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایک ایسپرینٹ کے لیے, اور اس کے علاوہ اسی پیٹرن کو, اسٹڈی میتھڈس کو فالو کرتے ہوئے اس کو کنسسٹنٹ رہنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ساری بکس گو تھرو کریں. اف یو آر اے گڈ ریڈر, اف یو ہیو اے ہیبٹ آف بک ریڈنگ, تو ڈیفینیٹلی وہ چیز آپ کو ایج دے گی. لیکن اگر آپ زیادہ اچھے بک ریڈر نہیں ہیں تو اٹ از ناٹ نیسیسری کہ آپ کوالیفائی کر سکیں گے یا نہیں. آپ کنسسٹنٹ رہیں, اسمارٹ اسٹڈی, اسمارٹ اپروچ, انالیسز اپنا اسٹرانگ کریں تو ڈیفینیٹلی یو آر گڈ ٹو گو. ایک نیا بچہ جب آتا ہے اس فیلڈ کے اندر تو اس کے ذہن کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ایک سبجیکٹ کے لیے ہمیں 10 بکس پڑھنی پڑیں گی. کیا آپ نے سلیبس کے علاوہ کچھ اور زیادہ ایکسٹرا بکس پڑھی ہیں, یا آپ کیا سجیسٹ کریں گے اسٹوڈنٹ کو, کس حد تک ان کو ریڈنگس کرنی چاہیے؟ دیکھیے میں یہ اسمارٹ اسٹڈی کی طرف ان کو زیادہ سجیسٹ کروں گی کہ اسمارٹ اسٹڈی کی طرف جائیں. بکس اگر آپ نے پڑھی ہوئی ہیں تو ان کی سامریز دوبارہ دیکھ لیں, ریوائز کر لیں. کوئی آپ ریفرنس دینا چاہتے ہیں تو ایک اچھا اسکور دے سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھی ہوئی تو آپ اپنے آپ کو ڈان پڑھنے کی عادت ڈالیں. BBC, الجزیرہ, ان کو پڑھیں. اس سے آپ کرنٹ سے ریلیٹڈ کوئی کوٹیشنز جو ہیں وہ اگر آپ کی بن سکتی ہیں تو وہ آپ اپنے پیپر میں ضرور کریں. اس کو انٹریکٹیو بنائیں کہ کس طرح سے, اس کی بیس پہ اگر آپ اپنا انالیسس دیتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ بھی ایک بہت زیادہ امپیکٹفل آپ کے اوپر رہتا ہے آپ کی اٹیمپٹ میں. عائشہ محمود, سب سے زیادہ ایک فیکٹر آتا ہے اس جرنی کے اندر سی ایس ایس کی, بچے نوٹس بناتے ہیں, لانگ نوٹس ہوتے ہیں, شارٹ نوٹس ہوتے ہیں, پھر ان کو کمپائل نہیں کر پاتے, پھر ارریلیونٹ لکھتے ہیں. آپ کی ایز اے اسپائرنٹ اس دوران کیا اسٹریٹجی رہی ہے نوٹس میکنگ کی؟ نوٹس میکنگ, لانگ نوٹس کی طرف تو میں نہیں گئی. میری اسٹریٹجی یہ ہوتی تھی کہ ایک ٹاپک پڑھا ہے, اس میں سے امپورٹنٹ اسٹارٹس, امپورٹنٹ کوٹیشنس وہ میں ایک پیج پہ لکھ لیتی تھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس سے امپورٹنٹ ڈائمینشنس کتنی نکل سکتی ہیں ہمیں, تو وہ میں اس کو لکھ کے پھر اس کو میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی اپنے ایسے میں بھی. اور اس ساری پریکٹس کے بعد اگر کسی مینٹور کو, یا اگر آپ کو موک دے لیتے ہیں کسی کو, تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہو جاتا ہے. تو وہ آپ کو بہت زیادہ ارریلیونٹ لکھنے سے بچ جاتے ہیں, اور آپ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈائیورٹ نہیں ہوتے کہ اپنی اسٹڈیز کس طرح کریں. تو ایک رائٹ مینٹورشپ کے انڈر آپ ایک پراپر پریکٹس کریں تو ڈیفینیٹلی اٹ ول بی ہیلپ فل. ایک شارٹ میسج دے دیں جو بچے
آخر میں تیاری کر رہے ہیں ہمارے پاس، آپ ان کو کیا شارٹ میسیج دیں گی، کیا موٹیویشنز میسیج دیں گی کہ وہ یہ چیزیں کریں اور آج جیسے آپ بیٹھی ہیں تو وہ یہاں پر آپ کی جگہ ہو؟ ڈیفینیٹلی سر میرا میسج یہ ہوگا، فرسٹ آف آل بلیو ان اللہ آلمائٹی. اگر اللہ نے آپ کو اس جرنی میں رکھا ہے تو وہ کسی وجہ سے ہے، تو اللہ کے کاموں پہ، اللہ کے فیصلوں پہ ٹرسٹ کریں. سیکنڈ، اپنے اوپر ٹرسٹ کریں. آپ کو لوگ کہتے ہیں رہیں گے کہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت کم لوگ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے اوپر ٹرسٹ کریں، کنسسٹنٹ رہیں کہ نہیں، اگر اللہ مجھے اس جگہ پر لے کر آیا تو ضرور اس نے مجھ سے کوئی کام لینا ہے. اور تھرڈ ون، اپنے مینٹورس پہ ٹرسٹ کریں جس طرح سے وہ آپ کو لے کر چل رہے ہیں. اور فورتھ ون، کوئٹ نہیں کرنا، پریکٹس کرنی ہے بہت زیادہ، اور جب تک ہمت ہے اپنی ساری انرجیز لگا دیں، اور انشاءاللہ اللہ محنت ضائع نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ. ہمارا انٹریکشن عائشہ محمود کے ساتھ یہاں تک تھا، جنہوں نے اپنی جرنی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. تھینک یو سو مچ عائشہ Thanks a lot. فار کمنگ.